ہر روز صبح اٹھنے کے بعد ہماری خواتین کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آج کی اتنے سارے کاموں کو میں کیسے مینیج کروں گی۔ لیکن پھر وہی بات، ایک سمارٹ ہوم میکر جو ہے نا، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کا طریقہ اگر ایک دفعہ جان لے تو یقین کرے یہ گھر کی جتنی بھی کام وغیرہ ہوتی ہے تو ان سے آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہو اور آپ زیادہ تھکے گی بھی نہیں۔ تو آج کے ولاگ میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیننگ کی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیبٹ شیئر کرتی ہوں، 5 منٹس کے، جن پہ عمل کر کے آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اپنے سارے گھر کے کاموں کو آسانی سے مینیج کر سکتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلے میں جب بھی کچن میں انٹر ہوتی ہوں، صبح کے ناشتے کی میں تیاری سٹارٹ کرتی ہوں، تو اسی ٹائم جتنے بھی برتن میں نے رات کے ٹائم واش کی ہوتی ہے تو اسی ٹائم ہی میں ابھی اس کو اچھے سے آرگنائز کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں۔ اس چھوٹی سی ہیبٹ پہ بمشکل آپ کے 2 سے 3 منٹ لگے گی، اور یقین کریں اگر ایک دفعہ آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے ہیبٹس اڈاپٹ کر لی تو آپ کا گھر جنت سے کم بالکل بھی نہیں لگے گا۔ اور آپ کے کچن کی جتنی بھی برتن ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی جگہ آپ نے سیٹ رکھنی ہے کہ اسی چیز کو میں اسی جگہ پہ رکھوں گی، تو باقی جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں تو ان کو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی چیزوں کو نکالنے میں، اور آپ کو بھی کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی۔ سو اس کے بعد جتنے بھی چمچ وغیرہ ہیں تو ان کو بھی میں نے آرگنائز کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اور واشنگ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے، چاہے ویجیٹیبلز کا واشنگ ہو یا اسی طرح سے فروٹ واشنگ یا ایگز واشنگ، تو یہ کام میں رات کے ٹائم کرتی ہوں، اور صبح کے ٹائم میں اپنی ان چیزوں کو بھی آرگنائز کر کے فریج میں رکھتی ہوں۔ تو ابھی یہ کان اور جاپانی پل میں نے فریج سے نکالی ہے، چونکہ جگہ نہیں تھا تو اس کو میں نے نکال دیا۔ اور صبح نہار منہ 1 گلاس پانی پینا جو ہے نا، یہ صحت کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ہے، تو کوشش کرے کہ ضرور جو ہے نا نہار منہ 1 گلاس پانی ضرور پی لیجئے۔ تو پانی پینے کے بعد ابھی یہاں پر میں جو ہے نا ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے میز کو اندر کچن میں آرگنائز کر کے رکھ دیا ہے، چیئرز کو بھی ابھی میں آرگنائز کر کے رکھتی ہوں تاکہ بچوں کو جو ہے نا کوئی مشکل نہ ہو۔ اور صبح کے ٹائم ویسے بھی بچوں کی بہت زیادہ نخری ہوتی ہے، چونکہ اسکول جاتی ہے تو اسی لیے ماؤں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا ناشتہ تیار کرا کے تو بچوں کو آواز دیتی ہوں تاکہ وہ ایزیلی اپنا ناشتہ کر سکے۔ تو بس جی، ایگز کو میں نے رکھ دیا ہے فریج میں، اور ملک میں نے نکالی ہے، اور بلائی کا جو بھی برتن ہے تو وہ بھی میں نے نکال دیا ہے فریزر سے۔ ابھی میں پھر سے آ گئی ہوں کچن میں، اور یہاں پر میں نے چائے رکھی تھی، تو گڑ میں جو ہے نا اچھا خاصا بوائل آ گیا ہے، تو چاند کی مدد سے میں اس کو جو ہے نا اسی طرح سے یہ جتنا بھی جاگ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو میں اس کو ریموو کرتی ہوں، اور اس کے بعد ہی میں اس میں جو ہے نا بلیک ٹی ایڈ کروں گی، اور جو بھی ملک وغیرہ ہے تو وہ میں ایڈ کروں گی۔ اور بلائی بھی میں ہمیشہ ملک سے جو ہے نا صبح کے ٹائم ہی نکالتی ہوں، کیونکہ دن میں پھر اتنی ساری کام ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو مجھے جو ہے نا پھر مشکل بھی لگتا ہے اور ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کام ہوتی ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے شروع سے کہ صبح کے ٹائم ہی میں اسی طرح کی کاموں کو نمٹا لوں تاکہ مجھے سارا دن جو ہے نا ٹینشن فری میں رہوں۔ تو ابھی یہاں پر میں بلائی نکال رہی ہوں، یہ میں جو ہے نا 2 دن کا جو دودھ ہے وہ میں ایک ہی ساتھ منگواتی ہوں، تو اسی طرح سے اس کو میں جو ہے نا بالکل لو فلیم پر بوائل کرتی ہوں ملک کو، تو اس کا جو بلائی ہے وہ اچھا خاصا جو ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی جس برتن میں رکھ رہی ہوں تو یہ جب اچھا خاصا بھر جائے گا تو پھر میں اس کو جو ہے نا دہی کا جاگ دے کے تو اس سے میں مکھن نکالتی ہوں، اور مکھن کو پھر میں میلٹ کر کے دیسی گھی نکالتی ہوں۔ ہر کسی کا نا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو بس میں اسی طرح سے دیسی گھی نکالتی ہوں، اور بہت سارے خواتین جو ہے نا ویسے ہی یہ جو بلائی ہوتی ہے تو اس کو پھر میلٹ کرتی ہے، اسی سے بھی اچھا خاصا دیسی گھی نکل جاتا ہے۔ سو یہاں پر میں نے جو ہے نا ملک اور بلائی کو پھر سے رکھ دیا ہے فریج میں اپنی اپنی جگہ پہ۔ یہ بھی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر اسی ٹائم میں نے اس کو جو ہے نا اپنی کچن سے نہیں نکال لیا ہوتا تو میرا کچن جو ہے نا وہ میسی ہو جاتا، اور میں نے اپنی کچن کو اچھے سے آرگنائز رکھنا ہے۔ سو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس، جو بھی چیز آپ اپنے کچن کی جہیں سے بھی آپ نکالتی ہیں تو کوشش کریں کہ یوز کرنے کے بعد اسی چیز کو پھر اسی ہی جگہ پہ رکھ دیجئے تاکہ آپ کا جو گھر ہے وہ اچھے سے آرگنائز ہو۔
اچھا، تو یہاں پر ابھی ایک اور ٹپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بہت مزے کا ہے میں جو ہے نا چاہے 2 ایگز ہو یا 3 ایگز ہو تو میں ایک ہی ساتھ جو ہے نا توی پہ بناتی ہوں، کیونکہ میں ایگز کو جو ہے نا شیلو فرائی کرتی ہوں۔ اگر آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا ایک ہی ایگ کو آپ نے فرائی کرنا ہے۔ تو بس جو بھی فیملی ممبر کچن میں آ جاتا ہے، جو بھی بچہ وغیرہ آ جاتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو سب سے پہلے میں پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے ہی پلاتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے جو ہے نا فریزر سے میں نے چکن نکال دیا ہے، اور ابھی اسی ٹائم میں میرا جو چھوٹا بیٹا ہے تو ان کو میں نے ناشتہ دے دیا ہے، اور یہاں پر ابھی میں کلیننگ کا کام جو ہے نا وہی سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو جو بھی آپ چکن بنا رہی ہیں یا گوشت وغیرہ، تو کوشش کہ ناشتے سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو آپ فریزر سے نکال دیں، تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی ڈی فروسٹ کرنے میں۔ سو یہاں پر جو ہے نا میں کچن کی جو بھی دسترخوان وغیرہ ہوتی ہے، روٹی کے رومال وغیرہ، تو اس کو میں جو ہے نا ابھی گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھتی ہوں، تو 1-2 گھنٹوں تک ویسی ہی یہ رہیں گی۔ تو پھر میں اس کو اچھے سے واش کروں گی، اسی طرح سے جو ہے نا جو بھی کچن کے رومال وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھے سے صاف ہوتی ہے۔ اور موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، تو میں نے اپنی کچن کی گیزر کو بھی آن کیا ہے تاکہ میرے برتن یا جو بھی چیزیں وغیرہ ہے تو یہ اچھے سے صاف ہو سکے۔ تو بس اگر گرمی میں جو ہے نا اسی طرح کی روٹی کے رومال وغیرہ میں واش کرتی ہوں، تو پھر میں اس کو جو ہے نا چولہے پہ رکھتی ہوں۔ اور ابھی تو خیر پانی بہت زیادہ گرم تھی تو میں نے چولہے پہ نہیں رکھا ہے، بس سمپل سی میں نے جو ہے نا اس میں واشنگ پاؤڈر ڈال دیا ہے اور پانی میں نے ڈپ کر کے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو ابھی میں جتنی بھی برتن وغیرہ ہوتی ہے کچن کے ناشتے کی، تو ابھی میں اس کو واش کرتی ہوں۔ اور آپ نے اگر اپنے گھر کو اچھے سے ویل آرگنائز اور کلین رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹی ہیبٹ آپ نے ضرور اڈاپٹ کرنی ہے۔ جو بھی کھانا وغیرہ آپ لوگ کھاتے ہیں، چاہے ڈنر ہو یا لنچ ہو یا بریک فاسٹ ہو، تو اس کی جتنی بھی برتن وغیرہ گندی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ لگے ہاتھوں اس کو اچھے سے واش کرنے کی کوشش کر لیجئے، کیونکہ بعد میں بھی اگر یہ کام آپ ہی نے کرنی ہے تو کیوں نہ اس کو جو ہے نا اپنے ٹائم پہ ہی کر لیں۔ تو بس ابھی اسی ٹائم میں نے جو ہے نا پانی پی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے، چونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو ابھی آج کل ہم لوگ جو ہے نا بوائل پانی پیتی ہے۔ تو صبح 9 بجے تک جو ہے نا یہ میرا کلیننگ روٹین ہوتا ہے، کچن میرا بالکل اچھے سے کلین اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو 9 بجے کے بعد میں آ جاتی ہوں کمرے میں، اور کمرے کی جتنی بھی بیڈ روم کی جتنی بھی چیزیں وغیرہ ہے تو ان کو میں اچھے سے آرگنائز کر کے رکھتی ہوں، اور باہر برآمدے کے جتنی بھی بیڈ وغیرہ ہے تو اس کو بھی میں اچھے سے صاف کرتی ہوں۔ اور جھاڑو پوچھا وغیرہ یہ میں بعد میں لگاتی ہوں باہر کے، اور کمرے کی ابھی میں صفائی کر لوں گی، کیونکہ ابھی اسی ٹائم پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی سلانا ہے۔ تو یہی میں نے اپنی روٹین بنا لی ہے کہ 9:30 تک میرا جو بھی کلیننگ کا روٹین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور 10 بجے تک میں اپنا جو بھی ویڈیو وغیرہ ہے تو اس کو میں ایڈٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، تو 11:30 یا 12 بجے تک جو ہے نا پھر میں لنچ کی تیاری سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اسی طرح سے میرا یہ جو روٹین ہے اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے۔ سو یہی تک تھا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔